نہیں میرے پاس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. I'm very grateful to General Retired Saad Khattak for inviting me here this morning to speak to you on this intriguing subject. But I want to also thank, of course, the partners, the Pakistan Institute for Conflict and Security Studies, the Quaid-e-Azam University, the Federal Urdu University, Foundation University, NUST. Ladies and gentlemen, I'm delighted to see an old colleague, retired Ambassador Ghalib Iqbal, here in the audience. And the subject that we are engaged with this morning, کہ پاکستان کا امیج کیا ہونا چاہیے. I think آپ کو اگر موقع ملے تو غالب اقبال صاحب کو آ کر دیکھ لیں. He was one of our senior diplomats. ڈپلومیٹس اپنی ٹائیوں کے لیے مشہور ہیں زیادہ ویسے تو, لیکن یہ ہے کہ جو امیج بلڈنگ ہے, غالب صاحب will tell you one of his final assignments as an ambassador was in Paris. اور یہ بات بالکل درست کی گئی ہے کہ پاکستان کا امیج پاکستان کے لوگ ہیں. اور غالب صاحب بھی آپ کو بتائیں گے آنے والے سیشنز میں, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی جو سفارت کاری کا انداز تھا, جو کہ بڑا نڈر اور بے باک قسم کا تھا, گوروں سے مروب ہونے والا نہیں تھا, but at the same time it was direct and it had integrity. یہ جو انٹیگریٹی کا لفظ ہے, یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کا امیج درست کرنا ہے, کہ ہم سب جب ملک میں ہوں اور ملک سے باہر ہوں, ہمارے اندر ایک فنڈامنٹل انٹیگریٹی ہونی چاہیے, وہ ہمارا امیج درست کرے گی. ادروائز بڑی پرانی بات ہے. Winston Churchill, I think he said this nearly 70 years ago, that the empires of the future are the empires of the mind. مستقبل کی سلطنتیں ذہن کی سلطنتیں ہوں گی, دماغ کی سلطنتیں ہوں گی. لیکن جب ہم پاکستان کے امیج کی بات کرتے ہیں تو ہمیں چرچل کو ایمینڈ کرنا پڑے گا, اور اب اس پر غور کرنا پڑے گا کہ empires of the future are the empires of Instagram and TikTok. یہ کس چیز کا امیج ہے جو ہم بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں اس کے اوپر کانفرنسیں کرنی پڑ رہی ہیں. اور یہ آج کی بات نہیں ہے. 2013 سے 17 کے دوران جب مجھے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اعزاز حاصل ہوا پاکستان کا وزیر تجارت ہونے کا, تو اس وقت بھی ہم نے اس پر بڑی گفتگو کی تھی کہ جی یہ امیج میکنگ کیسی کی جائے. کیا پیسہ خرچ کرنے سے امیج بنے گا؟ کیا بین الاقوامی میڈیا کمپنیز کو ہائر کرنے سے اور کیمپین چلوانے سے امیج بنے گا؟ اور لیڈیز جنٹلمین, the young men and women in the audience, I do not have answers for that. یہ سوال بھی اور جواب بھی آپ نے تلاش کرنے ہیں کہ پاکستان کا امیج کیسے ہوگا. یہ بات درست ہے جس طرح جنرل سعد خٹک نے کہا کہ ہمارے پاس ایک بنیاد موجود ہے جس کو ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں, کر سکتے ہیں, کرنی بھی چاہیے. لیکن یہ جو بنیاد ہے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں اور کافی جگہوں پر تذکرہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے پاس دنیا کا دوسرا اونچا پہاڑ ہے, K2 ہے. ہمارے پاس 3 دنیا کی بلند ترین ماؤنٹن رینجز ہیں, ہندو کش, کاراکورم, ہمالیاز. ہمارے پاس کاراکورم ہائی وے ہے, ہمارے پاس ایدی فاؤنڈیشن ہے,
ہمارے پاس دنیا کا چند بڑے جو اریگیشن کے نظام ہیں انڈس بیسن میں وہ ہے، ہمارے پاس سالٹ مائن ہے کھیوڑا کی، ہمارے پاس ملالہ یوسف زئی ہے اور پروفیسر عبدالسلام ہے. ہماری ایک پاکستانی شہری خاتون نے سمینہ بیگ نے 2013 میں اعزاز حاصل کیا K2 کو سر کرنے کا. ان کے اوپر جو ہیں وہ سمینہ بیگ پہ آپ کو پتہ ہے ایک بڑی مشہور ڈاکیومنٹری بھی ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں، بیونڈ دا ہائٹس. اس سے آپ کو انسپریشن ملے گی. اور ہمارے پاس بہت بڑا، جس طرح آپ یہاں سب موجود ہیں خواتین و حضرات، ایک بہت بڑا ریسورس موجود ہے، ہیومن ریسورس ہے، نیچرل ریسورس ہے، پر کام چل نہیں رہا. امیج ہمارا امپروو نہیں ہو رہا. اور یہ وہ باتیں ہیں جو میرا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ یہ میری تقریر میں نہیں لکھی ہوئی. اور امیج امپروو نہ ہونے میں، جس طرح میں نے کہا، شاید پیسہ جو ہے وہ ایک آسان کام ہوگا کہ ہم دنیا کی بہترین میڈیا کمپنیز ہائر کریں، کیمپینز ڈیزائن کریں، پیرس کی اور لندن کی بسوں کے اوپر خوبصورت پاکستان کے جو مناظر ہیں وہ چسپاں کریں، شاید اس سے کچھ فرق پڑے. لیکن یہ ہم کر کے دیکھ چکے ہیں، پھر بھی امیج امپروو نہیں ہو رہا. کہاں سے امیج آئے گا؟ کچھ سال پہلے ترکی کے صدر کے ساتھ، ان کی وزیر اعظم صدر اردوان کے ساتھ 2016 میں غالباً احمد داوطولو ان کے وزیر اعظم تھے. تو ان کے ساتھ مجھے جب وہ اسلام آباد تشریف لائے تو موقع ملا گفتگو کا اور سفر کرنے کا. تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ سن 2000 میں جب پہلی دفعہ ان کی پارٹی اقتدار میں آئی تو اس وقت، اب ہمیں شاید یاد نہیں ہے، ترکی کی معیشت کا بہت ہی برا حال تھا. اور پنجابی زبان میں استعمال کروں گا، ان کی جو کرنسی تھی لیرا، وہ لیرو لیر تھی. یعنی پتہ نہیں $1 کے کتنے لاکھ لیرا آتے تھے، اور they were in really big trouble. تو احمد داوطولو جو کہ ایک پروفیسر بھی رہے ہیں، اس وقت پرائم منسٹر تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیسے یہ فیصلہ کیا، کیونکہ انہوں نے پھر ایک بہت بڑا تبدیلی لے کر وہ آئے. انہوں نے اپنی کرنسی دوبارہ سے جاری کی نئی، اور پھر نئے اصلاحات کی. بڑا مشکل کام انہوں نے کیا. تو میں نے کہا یہ آپ نے کیسے فیصلہ کیا؟ تو جو انہوں نے جواب دیا میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے اندر سے طاقت ڈھونڈیں گے. We shall find strength within ourselves. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم بے خوف ہو کر آگے بڑھیں گے. اور وہ بڑھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، یقین کے ساتھ آگے بڑھے. تو ہمارا جو یقین ہے بطور قوم، وہ اصل میں درست ہونا ہے. We shall have to find strength within ourselves. ہمیں کوئی باہر سے آ کر ہمارا امیج درست نہیں کرے گا، کوئی باہر سے آ کر ہمارا ملک درست نہیں کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں خود سوزی کی عادت ہو گئی ہے، سیلف فلیجلیشن، کہ ہمارا ملک تو ایسا ہے اور ہمارا ملک تو ویسا ہے اور ہمارے لوگ ویسے ہیں. یہ بات میں اب
کوئی سیاسی بیان نہیں ہے، میں مشاہدے سے کہہ سکتا ہوں، تجربے سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے پاکستانی قوم اگر دوسری قوموں سے بہتر نہیں تو کسی بھی طرح کمتر نہیں ہے۔ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ایک طاقت دی ہے، محنت کرنے کی طاقت ہے، آگے بڑھنے کی طاقت ہے، لیکن ہمارا امیج درست نہیں ہو رہا۔ بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ امیج بلڈنگ نہیں ہو رہی، اور اتنی اسٹرینگتھ ہونے کے باوجود امیج بلڈنگ کیسے ہوگی؟ اس مشکل سوال کا غالباً آسان جواب تو غالب اقبال صاحب دیں گے آپ کو کہ یہ کیسے ہوگی، لیکن دو تین چیزیں جن کا ذکر جو محترمہ جنہوں نے اس تقریب کا آغاز کیا، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں آپ نوجوانوں سے یہ توقع ہے، مجھے یہ توقع ہے کہ پاکستان کی تاریخ کو ذرا غور سے دیکھیں اور اس پر غور کریں کہ یہ جو آج کے ہمیں مسائل نظر آتے ہیں یہ کہاں سے اٹھے ہیں۔ پاکستان 2011 میں نہیں بنا تھا، پاکستان 1947 میں بنا تھا، اور اس کے بعد کی جو 75 سال کی تاریخ ہے، اور خاص طور پہ اس میں جو جمہوریت کی تاریخ ہے، اس پر آپ کو بڑی سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ اس کے بعد پاکستان کے معاشرے میں اور ہماری ریاست میں، سیاست میں جو مذہب کا کردار ہے اس پر بھی آپ کو غور کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک چیز جو آپ میں سے بھی بہت خواتین و حضرات کو موقع ملا ہوگا کہ ہم میں سے اکثر پاکستانی، ہم جب ملک سے باہر جاتے ہیں اور دوسری قوموں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بڑا، مجھے خاص طور پہ بہت گہرا احساس ہوتا ہے اور ہو رہا ہے بہت سالوں سے، کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہم معاشی طور پر پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن ہم ذہنی طور پر پیچھے رہ گئے ہیں، اور اس کی جو بہترین ڈیفینیشن ہے وہ ہمارے ایک سابق فارن سیکرٹری تھے ریاض محمد خان صاحب، انہوں نے افغانستان پر ایک بہت اچھی کتاب لکھی ہے، اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور پڑھیے، لیکن اس کے آخر میں ایک باب ہے جو کہ اس کتاب کا سب ٹائٹل بھی ہے، پاکستان's resistance to modernity۔ ہم جدیدیت کی مزاحمت کر رہے ہیں۔ ماڈرنٹی کا مطلب جیب میں موبائل فون رکھنا نہیں ہے، فیس بک چلانے والا ماڈرن نہیں ہے۔ ماڈرنٹی پہ آپ کو غور کرنا ہے کہ وہ کیا چیز ہے، اور اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دنیا کے لیے اپنے ذہن اور اپنے معاشرے کو کھولیں اور دنیا سے سیکھیں۔ تو جب تک ہماری یہ ریزسٹنس ٹو ماڈرنٹی ختم نہیں ہوگی، ہمارے امیج بلڈنگ کا آغاز نہیں ہوگا۔ دوسرا امیج بلڈنگ میں جو بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور وہ بھی آپ کو جو بہت ایکسپرٹس آئیں گے اور آپ سے بات کریں گے، پینلز پر آئیں گے، جس کا ہم آج کل کم تذکرہ کرتے ہیں، اور وہ ہے پاکستان میں دہشت گردی اور اس کی بنیاد مذہبی انتہا پسندی۔ وہ امیج جو 2006 سے خراب ہو، اس سے پہلے بھی اس میں تھی کچھ کمی، لیکن 2006 آنورڈز پاکستان میں ایک بدترین دور آیا، محترم خواتین و حضرات، 2015 تک، جس پہ ہم ویسے تو ریٹوریکلی، میں بھی کہتا ہوں اور بھی لوگ بات کرتے ہیں کہ جی اتنے ہزار پاکستانی شہری شہید ہوئے، اتنے ہزار فوجی شہید ہوئے، but ladies and gentlemen, we have not reckoned with that period.
وہ بنیادی وجہ ہے کہ ہمارا امیج ٹھیک نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے کبھی اس کے اوپر مذہب کا لبادہ چڑھایا، کبھی ہم نے اس کے اوپر بیرونی سازش کا لبادہ چڑھایا. جب تک ہم بے لاگ طریقے سے، اینڈ دس از میری اگر کوئی توقع ہے اور دعا ہے آپ سب نوجوانوں سے، وہ یہ ہے کہ جو شاید پردے ہماری آنکھوں پر پڑے ہوئے تھے اور ہیں، آپ وہ پردے چاک کر کے ہمیں بتائیں گے کہ 2006 سے لے کر 2015 تک پاکستان میں کیا ہوا، کیونکہ اس کے اثرات ہمارے پر واضح ہیں کہ پاکستان میں جو بہت ساری بیرونی کمپنیوں کے دفاتر تھے وہ بند ہو گئے، وہ چھوڑ کر چلے گئے ہمیں کہ یہاں تو دہشت گردی. پاکستان میں نئی اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاری ہونا بند ہو گئی کہ یہاں تو دہشت گردی ہے. یہاں جو آپ سے چند قدم پر سارے سفارت خانے ہیں، انہوں نے اپنے ہوم کیپٹلز میں لکھ کر بھیج دیا کہ یہاں تو دہشت گردی ہے، یہاں کوئی نہ آئے until really necessary. اور جو بھیانک انسیڈنٹس ہوئے جو آج ہماری نظروں سے اور ہمارے ذہنوں سے مجھے دکھ ہے بھی اوجھل ہو گئے، وہ ہمیں ان کی وجہ میں انتظار کروں کہ آپ میں سے کوئی اٹھ کر یہ تحقیق کرے گا اور مجھے بتائے گا کہ یہ کیا ہوا، کیونکہ اس کے اثرات بہت گہرے ہیں اور اثرات ابھی جا نہیں رہے. ابھی 2 ہفتے پہلے میں جاپان کے آن جہانی وزیر اعظم تھے شنزو آبے، ان کی جو سرکاری سوگ کی تقریبات تھی ان کے لیے جاپان گیا، تو وہاں ابھی تک یہی سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کے گلے کوچوں میں بم پھٹ رہے ہیں. انہوں نے ابھی تک اپنی ٹریول ایڈوائزری جو ہے وہ چینج نہیں کی. میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ پاکستان میں حالات بدل گئے ہیں، پاکستان پرامن ہو گیا ہے، لیکن وہ امیج ٹھیک نہیں ہو رہا جس کے لیے آج ہم سب اکٹھے ہیں اور امیج بلڈنگ کر رہے ہیں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ہمارے سامنے فرسٹ آف آل اگر جو آسان کام ہے، دیر از اے مارکیٹنگ چیلنج فار امیج بلڈنگ آف پاکستان. اور آپ لوگوں نے میں سے کچھ نے شاید دیکھا ہو، نہیں دیکھا تو دیکھ لیں کہ جو انکریڈیبل انڈیا کی کیمپین رن کی گئی، اس سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان جو ابھی بھی دنیا کے غریب ترین ممالک میں سے ہے، غربت کی انتہا ابھی تک وہاں ہے، وہاں بھی مذہبی انتہا پسندی ہے، لیکن امیج کیا ہے؟ ٹالرنٹ، ملٹی کلچرل، کلرفل انڈیا. تو مارکیٹنگ کیمپین یس وہ اس کا حصہ ہے، فیس بک اور انسٹاگرام اور ٹک ٹاک اس کا حصہ ہے، لیکن ہم جتنا مرضی امیج باہر بلڈ کر لیں، خوبصورت تصویریں لگا لیں. آج کل بہت ہی زبردست فوٹوگرافی ہو رہی ہے پاکستان کے شمالی علاقوں میں، گلگت بلتستان میں. ہم سب نئی نظر سے دیکھ رہے ہیں اپنے ملک کو. تو فوٹوگرافی سے اور امیجز سے ہم ضرور ڈیفینیٹلی پاکستان کا جو امیج ہے وہ باہر کریٹ کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ بیرونی شہری پاکستان آئے گا پھر کیا کریں گے؟ کیا ہمارے شہر، ہمارے قصبے دوسرے ملکوں کے شہریوں کے لیے سیف ہیں، ویلکمنگ ہیں؟ کیا ہم ذہنی طور پر دوسری ثقافتیں، دوسرے مذاہب کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں اور ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ امیج پھر اس سے بنے گا جو وہ یہاں سے واپس شہری لے کر جائے گا اپنے ملک میں، اس سے امیج بنے گا. So yes, there is a marketing challenge, but there is also a societal and intellectual challenge. There is a challenge of integrity. تو یہ جو بنیاد ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے کرم سے موجود ہے،
اس طرح میں نے کہا کہ پاکستان میں پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، پاکستان کے شہریوں نے بہت سارے فیلڈز میں پاکستان کا جھنڈا اونچا کیا ہے، چاہے وہ سپورٹس ہیں، چاہے وہ آرٹس ہیں، لٹریچر ہے. لیکن حقیقی طور پر اگر امیج بہتر کرنا ہے، آگے جانا ہے، تو پھر ہمیں ایک ایسا کلچر اور ملک اور سوسائٹی بننا ہوگا جو نیا علم پیدا کرتا ہے. A society and country and nation that creates new knowledge, ladies and gentlemen. اس سے امیج بہتر ہوگا، تحقیق سے امیج بہتر ہوگا. اپنی جو ہماری بڑی مشکل تاریخ ہے، اس کا سامنا کرنے سے، اس کا درست تجزیہ کرنے سے امیج بہتر ہوگا. تو فیض احمد فیض نے ایک دعا کی تھی، وہ میں آپ کے لیے کر دیتا ہوں کہ آپ کو بھی جرأت تحقیق ملے. اس بہت ہی ٹائملی اور ویلیوبل سیمینار کے جو سارے سپانسرز یونیورسٹیاں ہیں، جن کے اسٹوڈنٹس یہاں موجود ہیں، میری یہی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جرأت تحقیق دے کہ ایک ہم اپنے ملک پر حقیقی معنوں میں فخر کر سکیں، تمام تر خرابیوں کے باوجود، جن کا ذکر کرتے ہوئے ہم تھکتے نہیں ہیں، جو سیلف فلیجلیشن کرتے ہیں ہم. اس کرۂ ارض پر ایک ہی مٹی ہے جو ہمارا گھر ہے. اس پر فخر کرنا ہے، اور اس پر فخر کرتے ہوئے اس کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. جو آخری بات آپ سے مجھے استدعا کرنی ہوئی ہے کہ مٹی پر فخر کرنے کا حصہ ہے کہ آپ اس ملک کی جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے بھی کام کریں، کیونکہ اس کے بغیر پاکستان میں رہنے والے تمام لوگ، صرف اسلام آباد میں رہنے والے نہیں، ان کو اگر ہمیں لے کر چلنا ہے اور ان کو ہمیں اوپر اٹھانا ہے، ٹو لفٹ them up، ابھی تک تو جمہوریت سے بہتر راستہ ہمیں نظر نہیں آیا. تو اسے لے کر چلیں، اپنی مٹی پر اعتماد کریں، اپنی مٹی پر فخر کریں، اپنی جمہوریت کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. Democracies are always works in progress, whether they are 25 years old or 250 years old. اور اس بات پر ذہن میں رکھیں کہ مارکیٹنگ اہم ہے، but it can only take you so far. ٹامس پین نے جب امریکہ میں ریولوشن آیا 18ویں صدی کے آخر میں، ایک بات کی تھی، وہی میں آپ سے عرض کر کے اجازت لیتا ہوں. We have it within ourselves to begin the world again, anew. اور یہ وہی بات ہے جو احمد دعوت طولو نے کی تھی کہ اپنے اندر سے طاقت تلاش کرنی ہے. اپنے اندر سے طاقت تلاش کریں، باہر سے طاقت کا انتظار مت کریں. ہمت کریں، تحقیق کریں، جرأت کریں، تو پھر انشاءاللہ جب پاکستان کا امیج بلڈ ہوگا، اس پر میری نہیں آپ کی تصویر لگی ہوگی. پاکستان پائندہ.